لا تکونوا اول کافر بما انزلتہ، جو میں نے محمد پر اتارا ہے تم ان کے پہلے کافر منکر نہ بنو، منکرین اولین میں سے نہ بنو، منکرین اول۔ تو مطلب یہ کہ وہ کہے کہ جی ہم پہلے انکار نہیں کرتے، پہلے مشرکین کریں، ہم دوسرے نمبر پر کریں گے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ یا سندھی میں چل گڑے جی گھنڈے میں ہاں ارے سمجھ میں آیا کون آیا؟ ارے کچھ بھلا پڑا؟ اور عبد القاہر جرجانی کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب کلام کسی مقید نفی جب کلام مقید پر داخل ہوتی ہے تو پھر وہاں قید کی نفی ہوتی ہے، تو یہ اولیت فی الکفر کی نفی ہوگی، نفس کفر کی نفی نہیں ہوگی کہ ہم دوسرے مرتبہ تیسرے زمانے میں چوتھے زمانے میں کفر کر رہے ہیں، ہم تو پہلے نہیں کر رہے ہیں۔ اس قاعدے کے اعتبار سے کفر کی اجازت ہوگی، کفر معزون فی ہوگی۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے جواب وہی شاہ صاحب والا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، عبد القاہر جرجانی رہ گیا پیچھے، سمجھے؟ شاہ صاحب فرماتے کہ کبھی نفی جب کلام مقید پر داخل ہو وہاں پر مقید اور قید دونوں کی نفی، ایک کفر ہے اور ایک اولیت فی الکفر ہے، دونوں کی نفی ہے۔ لا تکونوا سے استغفر بچے بولو، ایک کفر ہے دوسرا اولیت فی الکفر ہے۔ مولانا یہ چیزیں سمجھنے کی ہے، اب ہون مزایا نہیں ہے، کفر کی بھی نفی ہے جو کہ مقید ہے، اور اولیت فی الکفر جو اس کی قید ہے اس کی بھی نفی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پھل پڑا؟ اس لیے مجھے دوبارہ آپ کے مرتد ہونے کے سے تو میں نہ ڈروں نا، لوگوں کو غلط تو نہیں پڑھانا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا؟ تیسرا مسئلہ سمجھ، لا تشتروا لا تختاروا بیااتی، میری آیات محمد رسول اللہ پر ایمان لانا، نبی کی معجزات کو ماننا، نبی کو آخر زمان، ان کے مقابلے میں یہودی مولویوں، اے یہودی مولویوں، لا تختاروا بیااتی ثمنا قلیلا، تھوڑے سے سمن نہ لیا کرو، سمجھے؟ ایک سمن ہے، دوسرا اس کے لیے قید کیا ہے؟ قلیل ہے۔ تو معنی یہ کہ وہ کہیں کہ ہم تو یہ ہے کہ یہ ان تعلیمات کو بیچتے، نبی کی نبوت کا انکار کرتے، تحریف کرتے، سمن قلیل میں نہیں کرتے، ہم بھاری رقم لیتے ہیں۔ بولو، ہم بھاری رقم لیتے، ایک سمن ہے مقید اور ایک قلیلاً اس کے لیے قید ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، اس لیے یہاں پر بھی یہی مطلب ہوگا، اس کا مطلب یہی ہوگا، لا تختاروا بآیاتی ثمن الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کوئی چاہے قلیل ہو یا کثیر و مقید کے دونوں کی نفی ہے۔ محمد رسول اللہ کے صفات محمد کی نبوت کے مقابلے میں ان کو لے کر کے نبوت کو چھپانا اس طرح نہ کرو، جاؤ تباہ ہو جاؤ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا یہاں پر مقید اور قید دونوں کی نفی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب اجرت نہیں لے سکتا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سمجھے؟ حنفیہ نے اسی سے کہا کہ اجرت علی الطاعات، طاعات پر اجرت لینا ہی ناجائز ہے۔ اب ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جی حافظ کو تھوڑا پیسہ نہ دو، زیادہ دے دو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اتنے بڑے لوگ، سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حافظ کو ثمن قلیل نہ دو بلکہ کیا کر دو، ثمن کثیر دے دو، بڑی بھاری رقم دے دو اس پر تراویح پڑھانے پر۔ یہ تو تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو، کہتے تھوڑے دے دو، بہت زیادہ دیا کرو۔ آپ کا اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت اقدس اللہ عنہ شاہ کشمیری فرمایا، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر کے، الحاف لحاف سے، جیسے لحاف سردی میں آدمی اپنے اوپر ڈال دیتا ہے، سمجھے؟ چمٹ جاتا ہے، تو الحافاً گریہ ازار، اصرار کر کے چمٹ جانا کہ دے دو، کہتے نہیں میرے پاس دے دو، کہتے میرے پاس نہیں، ارے بھائی اللہ کے نام بھی دے دو، ارے بابا نہیں ہے کچھ، ارے بھائی اللہ کے نام بھی دے دو، ارے بھائی روپے کا سوال ہے، 10 روپے کا سوال ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ جی دے دو، وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، کہتے 500 روپے دے دو، گاڑی نہیں جائے گی آپ کی، کہتے میرے پاس نہیں ہے، کہتے چلو 300 روپے دے دو، کہتے نہیں ہے میرے پاس، 200 روپے دے دو، کہتے نہیں، ارے ظالم بغیرت 50 تو دے دو، کہتے کہ 50 بھی نہیں، کہتے سگریٹ تو دے دو بھلا، 1 سگریٹ تو دے دو، کہتے کہ سگریٹ بھی نہیں ہے، میں سگریٹ نہیں پیتا، کہتے کچھ تو دے دو، میرے ہاتھ پہ تھوکو، میرے ہتھیلی پر کیا ہے، تھوکو اس پر، کچھ تو دے دو نا۔
مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے. اس لیے حنفیہ کے ہاں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ الطاعات التي يعود نفعها الى المطيع الى العابد، الطاعات التي يعود نفعها الى العابد، وہ طاعات اور وہ عبادات جن کا فائدہ آپ کو خود ملتا ہے، لا يجوز اخذ الاجرت علیہ، ان پر اجرت نہیں لے سکتے. حافظ صاحب نماز پڑھا رہے اپنے اللہ کا بھلا کرے، اس کے لیے اپنی آخرت کے لیے سب کچھ، میری تلاوت ہے، میرا ذکر ہے، یہ سب کچھ مجھے ہی ملتا ہے، اس پر میں کیوں پیسے لے لوں؟ اپنی نماز پر کیوں نہیں؟ آئے سمجھ. باقی ہاں امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، اسی طرح مدرس صاحب کو یہ بھی طے شدہ ہے کہ ابو حنیفہ کے ہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، متقدمین حنفیہ کے ہاں اس کی بھی اجازت نہیں، متاخرین نے کہا اس پر اجرت نہیں ہے، ہدایہ پڑھانے پر، ان کتابوں پر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صرف اس کی وقت پر ہے کہ انہ حبس وقتہ لنا، اس نے اپنے وقت کو مقرر کر دیا، اس وقت میں یہ مستقل دائمی ہے، تو اس وقت پر ہم دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت پر کہ اس کو باقی موانع سے اور باقی مشاغل سے ہم نے روکے رکھا ہے. یہ ایک حیلہ تھا، اور اب بھی بہتر اور افضل اور یہی ہے، خدا جس کو توفیق دے دے وہ نہ لے. میں نے انہی پٹھانوں میں دیکھا ہے، میرے شاگرد جو ہمیں لے جاتے ہیں، 5 بھائی ہے، ایک بھائی کو انہوں نے فارغ کر دیا، تو پڑھ، تیرے لیے گاڑی مفت، تیرے لیے اللہ کو بھلا کرے پیسے مفت، تیرے لیے کتب خانہ مفت، تو درس تدریس کر، 1 روپے بھی حرام ہے نہ لو. خدا کی قسم میں کئی پٹھانوں کے پاس گیا، اور ہمارے شاگرد وہ کہتے ہیں استاد جی ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ابا نے ہمیں بے نیاز کر دیا دنیا سے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد میں اٹھ کر کے رو کر کے دعا کرتا تھا، کہتا تھا اے اللہ، حضرت یحییٰ کو، یحییٰ ایک مالدار تھا، کہا اللہ یحییٰ کو آخرت کے غموں سے بے نیاز کر دینا، اس نے مجھے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دیا. سمجھے؟ اے اللہ، ارے آپ سن رہے نہیں سننے؟ ہاں مولانا اس کو ختم بھی کرنا ہے لیکن سمجھو بھی اس کو. تو دونوں آیتوں میں ولا تکونوا اول کافر بھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مقید اور قید دونوں کی نفی ہے، خیال کر لینا.